اس کی بات الگ ہوتی ہے اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ حضرت کے دادا سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف جن کا نام ہے اور جو خطیب اعظم ہے جن کو سلطان الواعظین کہا گیا، وہ ایسے خطیب تھے، وہ ایسے مقرر تھے، وہ ایسی تقریر کرنے والے تھے۔ ذیشان بھائی توجہ چاہوں گا، حضرت کے دادا سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف ایسے خطیب تھے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کسی کی تقریر نہیں سنتے، امام احمد رضا خان امام عشق و محبت کسی کا خطاب نہیں سنتے، اگر سنتے تو مولانا احمد اشرف کی تقریر سنتے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ مولانا آپ کسی کی تقریر نہیں سنتے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کسی کے جلسے میں نہیں جاتے، سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف کی تقریر کیوں سنتے ہیں؟ اور اس لیے پوچھا کیونکہ سنتے نہیں تھے، کھڑے ہو کر سنتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں سنتے تھے، ایک پاؤں پر سنتے تھے۔ کہا کہ اس ایسا انداز اور اس کیفیت سے کھڑے ہو کر ایک پاؤں پر آپ سنتے ہیں۔ کہا جب شہزادہ بولتا ہے، جب غوث اعظم کا یہ شہزادہ تقریر کرتا ہے تو مجھے کبھی رسول اعظم کی زیارت ہوتی ہے، کبھی غوث اعظم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہ اس خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ دوستو پھر وہی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف جب تقریر کرنے پر آ جائے، دوستو کتابیں پڑھ کر محنت کر کر یقیناً عالم بننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے اور یقیناً علم پر فوکس کرنا چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، ایک مرتبہ کچھ مسائل تھے، حضور صاحب سجادہ نے ایک بات مجھ کو کہی تھی اور آج تک میرے ذہن میں وہ نقش ہو گئی۔ حضرت نے مجھ کو فرمایا کہ حافظ صاحب ایک بات یاد رکھیے، جو دنیا کو زیادہ سمجھتا ہے زیادہ غم میں ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو دنیا کو زیادہ سمجھتا ہے ہمیشہ زیادہ غم میں ہوتا ہے، اور یہ اولیاء کی شان یہ ہے، اس لیے یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہے، کیونکہ یہ دنیا کو سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو دنیا کو سمجھاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کو سمجھاتے ہیں۔ یہی سلطان الواعظین، یہی مولانا احمد اشرف عالم ہے، سب ہے، مگر غوث اعظم کا جو شہزادہ ہوتا ہے اس کو کچھ ایسا علم ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ایسی خوبی ہوتی ہے کہ وہ سب کو نہیں ملتی۔ اور وہی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف کا حال تھا کہ جب پاکستان کی سرزمین پر آپ خطاب کرنے کے لیے پہنچے اور 12 ربیع الاول کے 12 جلسے تھے، 1 سے 12 تک آپ کو خطاب کرنا تھا۔ پہلے دن سلطان الواعظین نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد آیت پڑھی والضحیٰ، پھر دوسرے دن خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد پھر آیت پڑھی والضحیٰ، تیسرے دن پھر خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد پھر آیت پڑھی والضحیٰ۔ 12 دن تک 34 سے 25 گھنٹہ، ہر دن 2-2 گھنٹہ صرف والضحیٰ پر کہا، اور 12ویں دن کہا پھر موقع ملے گا تو فقیر اسی پر خطاب فرمائے گا۔ حضور کے چہرے کی تعریف میں عظمت حضور کا چہرہ، حضور کے چہرے کا کیا مقام ہے۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ لوگ ہیں دوستو جو کبھی بھی پروپوگنڈا اور کبھی بھی اپنے آپ کو منوانے نہیں، بلکہ جہاں بھی نکلے، کیسے بھی نکلے، کس انداز میں نکلے، ہمیشہ ایک ہی ایم رہا، ایک ہی مقصد رہا کہ ہم جہاں جائیں وہاں سنیت مضبوط ہو جائے، ہم جہاں جائیں وہاں عشق رسول اور محبت رسول لوگوں کے سینوں میں اور مضبوط ہو جائے۔ دوستو وہی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف کے بے شمار واقعات، بے شمار باتیں، اور آئیے آخر میں چلتے چلتے میں بتا دوں پھر ان کے والد سلطان الواعظین کے والد کون ہے؟ سلطان الواعظین کے والد ہم شبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین اشرفی میاں، یعنی کہ یہ ہندوستان کی سرزمین پر واحد ایسا خانوادہ ہے۔ میں کیونکہ بہت احتیاط سے کہتا ہوں، حضرت مجھ کو بار بار بولتے ہیں کہ بہت احتیاط سے بولا کرو، اس لیے میں پوری دنیا کو نہیں جانتا ہوں، اس لیے ہندوستان میں کم سے کم کہہ سکتا ہوں، مگر میری عقیدت کہتی ہے کہ پوری دنیا میں غوث پاک کا یہ ایسا خاندان ہے کہ اسی خاندان میں غوث پاک کی اولاد میں اللہ نے غوث پاک کی شکل پر ایک شخص پیدا فرمایا ہے۔
गौस आजम की शक्ल पर हूबहू गौस आजम के जैसे दिखते थे। उनका नाम शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ, हम शबी है गौस आजम। आइए आज इससे भी पर्दा उठाकर चलो, ये आज सब पढ़ते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का जो है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी का शेर है, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा है। मगर ये शेर क्यों लिखा, किस लिए लिखा, क्या मौका था, वो वाकया में तफसील में गए बगैर आपको बताता हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी का पीर खाना महरेरा शरीफ है। शाह रसूल महरवी से आप बैठ है, आपका वहाँ हुसैनी सिलसिला है क्योंकि वो हुसैनी खानका है। आला हजरत अशरफी मियाँ हसनी है, गौसे आजम की औलाद है, वहाँ पे हुसैनी खानका है। शाह रसूल महरवी ने आला हजरत फाजिल बरेलवी से कहा कि अहमद रजा दिल्ली जाओ, वहाँ पर दिल्ली की जामा मस्जिद में एक शख्स बैठे होंगे, उनको मेरा पैगाम देना और उनको महरेरा आने की दावत देना, वो उनका नाम शाह अली हुसैन होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने पीरो मुर्शिद से शाह रसूल महरवी से फरमाया कि बताओ मैं उनको पहचानूं ना कैसे, मैं उनको जानूं ना कैसे। शाह रसूल महरवी ने फरमाया अहमद रजा क्या तुमने गौस पाक को देखा है? कहा हुजूर आपके करम से ख्वाब में कई बार ज़ियारत हुई है। तो कहा फिर पहचानने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उनको गौस पाक की शक्ल पर पैदा फरमाया है, तुम देखते ही पहचान जाओगे। आला हजरत दिल्ली पहुंचे, आला हजरत अशरफी मियाँ जो है दुआए हैदरी की दुआए सैफी की सकात निकाल रहे थे। वहाँ पे जब मुलाकात हुई आला हजरत फाजिल बरेलवी को ये नहीं कहना पड़ा कि मैं अहमद रजा हूँ। आला हजरत अशरफी मियाँ ने फरमाया और अहमद रजा कैसे आना हुआ। ये बुजुर्गों के तार होते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं। कहा कि आपको मेरे शेख ने याद फरमाया, कहा कि मैं आ जाऊंगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी का पैगाम मिला, अली हुसैन अशरफी मियाँ महरेरा शरीफ पहुंचे और आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जैसे ही आला अशरफी मियाँ को देखा उनके हुस्न और जमाल में गुम हो गए, उनके हुस्न और जमाल में मस्त हो गए। और फिर जब महरेरा शरीफ पहुंचे तो देखा एक तरफ उनका पीर बैठा हुआ है, एक तरफ आला अशरफी मियाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ शाह रसूल महरवी है जो उनके पीर है, सादात है, हुसैनी है, अजमत वाले हैं, मकाम वाले हैं। एक तरफ अली हुसैन अशरफी मियाँ है जो हसनी है, गौसे आजम की औलाद है। और बार बार वो अशरफी मियाँ के चेहरे को देख रहे रहा है, अपने पीर के हुस्न के सामने दूसरे को देखना तरीकत में बहुत बड़ी बेअदबी है। फिर ख्याल आता नजरों को हटाकर अपने पीर को देखते, फिर हट जाती नजर, फिर अशरफी मियाँ पर टिक जाती, फिर ख्याल आता, फिर नजर हटती, फिर अशरफी मियाँ पर टिक जाती। अपनी अकीदत को संभालते हुए इमाम अहले सुन्नत ने दोनों के मकाम को बयान करते हुए अशरफी मियाँ के जाले रसूल महरवी के चेहरे को देखते हुए कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आकाए की फ़ाज़ा, हज़रत आकाए की फ़ाज़ा, नारे रिसालत। यकीनन ये अहले लौलाना की खुशकिस्मती है दोस्तों। इसीलिए मैं बड़े ढलल्ले से बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि हम आला हजरत फाजिल बरेलवी से बहुत अकीदत करते हैं, उनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर न कोई मदरसा चलाने के लिए, न कोई मस्जिद की इमामत बताने के लिए, हमारे इसमें इखलास है, खुलूस है। न धंधे के लिए मोहब्बत करते हैं, न चंदे के लिए मोहब्बत करते हैं। हम आला हजरत से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि अशरफी मियाँ ने फरमाया मोहब्बत करो, मुहद्दिस आज़म ने फरमाया मोहब्बत करो, हमारे अकाबिरीन ने समझाया मोहब्बत करो। आला हजरत फाजिल बरेलवी से हम उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी करने को हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है, और हमारे बुजुर्गों से सादात से हम उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आला हजरत ने करने के लिए कहा है, इतनी आला हजरत ने करने के लिए कहा है। और आप जाके देख लो कि कैसी मोहब्बत की है आला हजरत ने, कैसी अकीदत की है आला हजरत ने। क्या कहा आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, कोई दुआ मांगता है जिंदगी भर पीरो मुर्शिद के साथ रहूं, जिंदगी भर सादात की खिदमत में रहूं। मगर वो इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा या रसूलुल्लाह दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह,
یہاں بھی آل رسول کا خادم رہوں، وہاں بھی آل رسول کا خادم رہوں۔ دوستو یہ عظیم شہزادہ آپ کے سامنے ہے، آئیے میں اسی اشعار کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھتے ہوئے حضرت کو مائک سونپ رہا ہوں۔ آپ بیدار ہیں نا؟ بیدار ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ فرماتے ہیں محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال، خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہے، خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہے، گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا، گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا، تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہے، تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہے۔ اور پھر نصیر فرماتے ہیں بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے۔ اور یہ مقطع میں پھر نصیر فرماتے ہیں کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا، یہ عقیدہ دے رہا ہوں لونالہ کے مسلمانوں، یہ عقیدہ بنا لو، یہ عقیدے میں رکھو اپنے۔ کیا فرماتے پیر نصیر؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر اپنی بیداری کا پورا ثبوت دیتے ہوئے حضور صاحب سجادہ کے آپ استقبال فرمائیں اور پورے جوش کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت آپ کے ایمان کو نئی جلا بخشیں گے، ذیشان بھائی بعد میں گرم کھانا آپ کو پروسیں گے۔ آئیے پورے استقبال کے ساتھ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، فیضان قاسم شاہ ولی، لونالہ کا سنی مسلمان، لونالہ مسلم جماعت، لونالہ کا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ نائب پر حضور قائد ہوتی ہے۔ الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ائمہ ذوی احترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آغاز گفتگو سے قبل آئیے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ